الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں سے متعلق مسائل چل رہے ہیں۔ کل بھی چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ مسائل کا سلسلہ تو چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن موقع محل کے اعتبار سے چند چیزوں کو اس وقت بیان کرنا ضروری ہوتا ہے جس کا وہ موقع، لہذا اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے اور کل عصر کے بعد جمعے کے دن بیان نہیں ہوتا، اس لیے آج جو گفتگو ہے میری وہ درود شریف سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں چند اہم باتیں عرض کرنی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس سے زیادہ اور بخل کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کے محسن اعظم اور ہم سب کے محسن اعظم، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، جب ان کا نام نامی آئے اور ان کا اسم مبارک آئے تو آدمی گونگے کی طرح بیٹھا رہے اور زبان سے اتنا بھی نہ ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، آپ نے ایسے آدمی کے لیے بد دعا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ آپ جانتے ہیں، آیت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ یہ درود شریف ایک ایسی عظیم عبادت ہے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان عطا فرمایا، ان کے ذمے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا حق یہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی آئے تو عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ وہ زبان سے کہیں پورا جملہ بغیر بگاڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعض لوگ ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بدتمیزی کی بات ہے۔ اگر آپ کا نام کوئی طریقے سے بگاڑے تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی کو برا لگے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑنا یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے۔ عظمت اور محبت کے ساتھ پورا نام لینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو قرآن کریم کی میں نے ابھی آیت کا حوالہ دیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات کو بڑے عجیب طریقے سے شروع فرمایا ہے، اس پر ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو، یہ نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے اور اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر شاید علیاذ باللہ میں حضور پر احسان کر رہا ہوں، میں حضور پہ درود نہیں بھیجتا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بھیجو یا نہ بھیجو، میں خود درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے خود درود بھیج رہے ہیں، ان کو تمہارے درود اور سلام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنا حصہ ڈال لو گے تو تمہاری خوش بختی ہے۔ تمہارے درود و سلام کی میرے پیغمبر کو اور میرے نبی کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں، اللہ کے فرشتے خود بھیج رہے ہیں، لیکن تم بھی اگر اپنے آپ کو اس میں مشغول کر لو، تمہاری زبان بھی اگر درود و سلام سے معطر ہو جائے تو تمہارا اپنا نصیب جاگ جائے گا، تمہاری اپنی قسمت کھل جائے گی، لہذا اس سعادت کو تم حاصل کر لو اور نبی پر درود بھیجو۔ ایک بات۔
دوسرا اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھیے جتنی بھی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، جتنی بھی عبادتیں، میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، جتنی بھی عبادتیں، کسی بھی عبادت کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے عصر کی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے. ہم روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ روزے میں شریک نہیں ہے. جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہے، لیکن یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، پھر حکم دے رہے ہیں اہل ایمان کو کہ تم بھی اس کے اندر میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے درود شریف کی، دنیا میں کوئی آدمی یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا، وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں جتنی دعائیں مانگ رہا ہوں میری دعا 100% اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا. امکان بھی ہے، اللہ کی ذات سے یقین بھی ہے، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ رد ہو جائے. دونوں احتمال ہے. لیکن درود شریف کی عبادت علماء نے فرمایا کہ درود شریف کی عبادت اور درود شریف کی جو دعا ہے وہ ایسی دعا ہے کہ 100% اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے، درود و سلام پہنچایا نہ جائے، اس کا امکان نہیں ہے. 100% اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں کا اور اکابرین کا یہ طریقہ رہا، بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ شب جمعہ، آج کی رات جو ہے وہ شب جمعہ کی ہے، تو شب جمعہ سے وہ درود شریف کا آغاز کر دیتے ہیں. شب جمعہ سے درود شریف کا آغاز کریں، کل کا پورا دن درود شریف پڑھتے رہیں. کم سے کم ایک آدمی کو 1000 مرتبہ درود شریف. یہ کم سے کم درجہ میں بتا رہا ہوں کہ رمضان بھی ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ اتنا ہوگا کہ میں ابھی کچھ باتوں سلسلے میں آگے عرض کروں گا. تو رات سے ہی اس عمل کو شروع کر دیں. رات سے اس عمل کو شروع کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، ضروری نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکمل درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقل درود شریف ہے، یہ پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، یہ بھی مستقل درود شریف ہے. بہت سارے صیغے ہیں درود شریف کے، مختصر سے مختصر ہیں، لمبے سے لمبے صیغے ہیں. آپ کو جو آسان لگے وہ آپ پڑھیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ رات سے یہ عمل شروع کر دیں، اور رمضان میں اس کی برکت میں اور زیادہ انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی پریشان ہو، کسی مسئلے میں کسی الجھن کا شکار ہو اور وہ مسئلہ اس کا حل نہ ہو رہا ہو، بہت سارے وظیفے کر لیے ہوں، تو ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب سارے مسئلے وظیفوں سے حل نہیں ہو رہے اور پریشانیاں اور الجھنیں بڑھ رہی ہیں، تو ایک وظیفہ آپ یہ کر کے دیکھ لیں یقین کے ساتھ کہ جتنا زیادہ درود شریف آپ کی زبان پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کی برکت سے. اور یہ بات میں ویسے نہیں کہہ رہا، دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے. اور دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آدمی یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ درود شریف ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ تحفہ حضور کو پہنچاتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے یہ تحفہ آپ کے پاس بھجوایا ہے. زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آدمی کوئی ہدیہ آپ کو دیتا تو آپ اس سے بہتر ہدیہ اسے عطا فرماتے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بس جزاک اللہ، جیسے ہمارے ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ، اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں، کچھ نہ ملے تو انا للہ. وہاں ایسا نہیں تھا. وہاں کیا تھا کہ کوئی آدمی کوئی چیز دیتا، آپ اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ عطا فرماتے. کوئی جو چیز دیتا اس سے بڑھ کر بدلہ دیتے. چنانچہ شمائل ترمذی میں روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں، دیہات کے رہنے والے تھے. وہ جب دیہات سے
मदीना मुनव्वरा आते तो देहात की सौगात लेकर आते। देहात की सौगात क्या होती है? तरकारियां होती हैं, सब्जियां होती हैं, मक्खन होता है, घी होता है, ये देहात की सौगात है। तो जब वो यहाँ आते तो ये लेकर आते, और जब यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको यहाँ से रवाना फरमाते तो आप मदीना मुनव्वरा से अच्छी अच्छी चीजें देकर उनको रवाना फरमाते, और फरमाते थे कि ये हमारा देहाती है और हम इसके शहरी हैं। और बड़े दिलचस्प इनके ये जो सहाबी इनके अजीब व गरीब वाक़या है, वो मैं इंशाल्लाह कभी मौका मिला वो मैं बाद में बताऊंगा। तो बहरहाल मैं यहाँ ये बात बताना चाह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि आप जो है हदिया देने वाले को उससे बढ़कर हदिया देते थे। अब तो आपका इंतकाल हो गया, दुरूद शरीफ एक हदिया है, ये हदिया आप पर आपके पास पहुंच गया। अब जब ये आपके पास पहुंचा तो उलमा ने लिखा कि इस हदिये के पहुंचने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस आदमी ने ये मेरे पास हदिया भेजा है इसकी मुश्किलात और इसकी परेशानियों को दूर फरमा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाते। अल्लाह ताला हुजूर की दुआ को रद्द नहीं फरमाते। तो आप ये तजर्बा कर कर देख लें कि अगर आपकी परेशानी हल नहीं हो रही, मसला आपका हल नहीं हो रहा, तो आप कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह ताला इस दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह मसला भी हल होगा और इत्मीनान और सुकून और चैन और सुख भी नसीब होगा। मैं तो बात आगे भी बहुत करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको इफ्तारी की तैयारी भी करनी है, वक्त भी कम है, मेरा ख्याल बस कर लूँ। मैं एक मुख्तसर सा वाक़या बहुत मुख्तसर सा बात कर कर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ये अजीब व गरीब दुआ है, अजीब व गरीब वजीफा है। एक सहाबी हैं हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जलील कदर सहाबी हैं और हजरत सहाबा में सबसे ज्यादा बेहतरीन कारी हैं ये हजरत उबई इब्न काब। और वो सहाबी हैं कि जिनको हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुझे कह रहे हैं कि उबई इब्न काब से कुरान सुने। हजरत उबई इब्न काब ने फरमाया कि अल्लाहु सम्मानी, अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर कहा है? कहा कि हाँ नाम लेकर कहा है। तो क्या खुशी का अंदाजा होगा, क्या खुशी का ठिकाना होगा। अल्लाह ताला ने नाम लेकर कहा कि उबई इब्न काब से आप कुरान सुने। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल देखिए सवाल वो कर गए और फायदा हमें पहुंचा दिया, अगर सवाल न करते तो आज पता नहीं चलता। कहते हैं कि मैंने हुजूर से कहा कि मैंने अपने औकात को दुआ के लिए, मुख्तलिफ वजीफों के लिए, मुख्तलिफ अज़कार के लिए मैंने मुख्तस कर लिया है, तो मैं उसमें से एक हिस्सा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहता हूँ। एक हिस्से में मैं दुआ मांगूंगा, एक हिस्से में मैं तस्बीहात पढ़ूंगा, एक हिस्से में मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूंगा, एक हिस्से में मैं फला काम करूंगा, एक हिस्सा मैंने वक्फ किया हुआ है काहे के लिए? दुरूद शरीफ के लिए। काफी है इतना? हुजूर से पूछा, आपने फरमाया इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लका, मियां अगर इसमें इजाफा कर लो तो तुम्हारे हक में और बेहतर हो। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल अच्छा अब ऐसा है कि आधा वक्त जो है वो मैं दुरूद शरीफ में गुजारूंगा और आधा वक्त अपने बकिया मामूलात में। अब ठीक है, आपने फिर ये जुमला इरशाद फरमाया इन ज़िद्ता मा शि'ता इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लका, जैसे चाहो अगर इसको इसमें और इजाफा कर दो तो और ज्यादा बेहतर है। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल अच्छा अगर 3/3 वक्त, बात आप समझ रहे हैं, 3/3 वक्त अगर मैं दुरूद शरीफ के लिए मुख्तस कर दूं और 1/3 वक्त जो है वो मैं अपने बकिया मामूलात पूरा करने में लगा दूं, ये बेहतर है? आपने फिर ये फरमाया मा शि'ता इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लका, जैसे चाहो अगर इसमें और इजाफा कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर हो।
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے آخری مرتبہ حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اچھا اگر ایسا ہے کہ مجھے دعا مانگنے کا موقع نہیں مل رہا، مجھے تسبیحات پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، میں سارا وقت درود شریف کی نظر کر رہا ہوں اور میں سارا وقت کروں، فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بن مانگے تمہیں عطا فرمائیں گے. اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے تمہیں عطا فرمائیں گے، تمہارے سارے غموں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، ساری تمہاری پریشانیاں اللہ تعالیٰ رفع فرما دیں گے، اور پھر تو کیا ہی کہنا، پھر تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا، پھر تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عظیم عبادت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس تصور کے ساتھ ہم درود شریف اپنی زبان کو ہم درود اور سلام سے معطر کریں، درود پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی یہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی میں جس طرح آپ ہدیے کا جواب دیتے تھے اس طریقے سے انتقال فرمانے